اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. اس بات کو سمجھ لو اچھی طرح کے ساتھ کہ من اهتدى، جو بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے، تو فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس کا ہدایت پر چلنا اس کی اپنی جان کے لیے فائدے مند ہے. یعنی تمہارا ہدایت پر چلنا تمہارے لیے فائدے مند ہے. اگر تم ہدایت پر چلتے ہو، سیدھے راستے پر چلتے ہو، تو یَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس بات کو جان لو کہ یہ تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے. تم اپنے نفس کے لیے اچھائی، اپنے نفس کے لیے ایک بہتر سلا تیار کر رہے ہو. کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ، سب سے پہلے تو تم نے اپنے نفس کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے. اور اس جہنم کی آگ سے تم اس وقت ہی بچ سکتے ہو کہ وہ ہدایت کا راستہ جو آج دنیا کے اندر تمہارے سامنے کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، اس ہدایت کے راستے کو اپناؤ. اور اگر تم مہتدیٰ ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہو، ہدایت کے راستے کو اپنا لیتے ہو، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے کام کرنے شروع کر دیتے ہو، تو فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تم اپنے نفس کو ہدایت پر لا کر اس آگ سے بچا سکتے ہو جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. وہ آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس آگ سے تم اپنے نفس کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. تو اس آگ سے بچنے کے لیے من اهتدى، ہدایت پانا ضروری ہے، ہدایت یاب ہونا ضروری ہے، سیدھے راستے پر آنا ضروری ہے. فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، ہاں اگر ہدایت پا لیتے ہو تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، تمہارے اپنے نفس کے لیے بہتری ہے. وَمَنْ ضَلَّ، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جو شخص گمراہ ہو گیا، کہ جس کے سامنے میں نے دونوں راستے واضح کیے تھے اور جس کو میں نے اختیار دیا تھا کہ اما شاکرا و اما کفورا، میں نے تمہارے اختیار کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ تم شکر گزار بندے بنتے یا نافرمان بندے بنتے. میں نے تمہارے پاس اختیار رکھا تھا اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ومن اضل، اگر تم نے گمراہی والا راستہ اپنایا، اگر تم نے اللہ کی معصیت کا راستہ اپنایا، اس کے رسول کی معصیت کا راستہ اپنایا، تو پھر فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس بات کو جان لو کہ تمہاری گمراہی کا وبال تمہارے اوپر ہوگا. پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ راستہ دیا تھا تو ہم نے اپنا لیا. اللہ رب العزت نے یہ دونوں راستے ضرور بنائے ہیں، نیکی اور برائی کے دونوں راستے اللہ رب العزت کی طرف سے ہی پیدا شدہ ہیں، اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کر کے یہ فرما دیا کہ میں نے تو بنائے ہیں لیکن اختیار بھی تو تمہیں دیا ہے، عقل اور شعور بھی تو تمہیں دیا ہے، تمہیں تمہاری مرضی پر چھوڑا ہے. اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ دونوں چیزیں تمہارے اختیار میں ہیں، تم جس کو چاہو انتخاب کر لو، یہ تمہاری مرضی پر منحصر تھا. اللہ نے تمہیں اختیار دیا تھا کہ تم جس کو چاہو اپنا لو. یہ اللہ نے ہی تمہارے لیے آزمائش رکھی تھی کہ دونوں راستے موجود تھے. اگر راستہ ایک ہی ہوتا تو پھر کس بات کی آزمائش تھی؟ پھر یہ دنیا اس کا کیا مقصد تھا؟ پھر اس دنیا کو دارالامتحان بنانے کا کیا مقصد تھا؟ یقیناً پھر اس کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا. اللہ رب العزت نے دونوں راستے واضح کیے، نیکی کا بھلائی کا دونوں راستے واضح کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ اختیار بھی تمہارے پاس ہے اور یہ آزمائش ہے تمہاری کہ اب تم کس راستے کو اپناتے ہو، کس راستے کو تم اختیار کرتے ہو. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اگر تم نے گمراہی کا راستہ اپنایا تو تمہارا اپنا ہی اس میں نقصان ہے، تمہارا ہی اس میں تمہیں اب بھگتنا ہے کہ تم نے جو گمراہی کا راستہ اپنایا تھا اس کا اللہ نے تمہیں اختیار دیا تھا. تم اچھائی کا راستہ بھی اپنا سکتے تھے لیکن تم نے اپنی مرضی سے برائی کا راستہ اپنایا. تو وَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اب تمہارے اوپر ہی اس کا وبال ہے، تم کسی اور کو اس کا قصوروار نہیں بنا سکتے. اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص اپنے کیے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. اور اس دن
نیکی کی قدر کا پتہ چلے گا کہ آج جن نیکیوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا، آج جن نیکیوں کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ چھوڑ کر دنیاوی کاموں کو ترجیح دیا کرتا تھا، اس دن پتہ چلے گا کہ نیکی کی کیا اہمیت تھی، کیا وقت تھی، جب گناہوں کے انبار لیے وہ گھوم رہا ہوگا، پھر رہا ہوگا، اور پھر در بدر پھر رہا ہوگا، ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، اور اپنے عزیزوں و اقارب کے پاس جائے گا اور ان کے پاس جا کر کہے گا، اللہ رب العزت نے اس نقشے کو قرآن کریم کے اندر کھینچا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن تو تم اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یوم یفر المرء من اخیہ، ہر شخص اپنے سگے بھائی سے بھاگتا پھرے گا، ہر شخص اپنے سگے بھائی سے دور بھاگے گا کہ کہیں آج مجھ سے یہ کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر دے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، سگی ماں تمہاری تم سے دور بھاگے گی، وہ ماں کہ جس نے تمہیں 9 ماہ اپنے بطن کے اندر رکھا، وہ ماں جس نے تمہیں اپنی چھاتی سے 2 سال تک دودھ پلایا، تمہاری خاطر وہ سچ اور جھوٹ بولتی رہی، تمہاری خاطر وہ سب کچھ کرتی رہی، تمہاری محبت کے اندر اس نے سب کچھ کیا، وہ ماں تم سے دور بھاگے گی، کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے میرا بیٹا۔ وہ ابھی باپ دور بھاگے گا، وہ باپ کہ جس نے تمہاری خاطر نفس کی دھوپ کو برداشت کیا، وہ باپ جو تمہاری خاطر ڈبل ڈبل شفٹیں لگا کر تمہارے لیے کمایا کرتا تھا، تمہاری محبت میں کمایا کرتا تھا، تمہیں پروان چڑھانے کے لیے، تمہیں بڑا کرنے کے لیے وہ کمایا کرتا تھا، وہ باپ بھی تم سے دور بھاگے گا کہ کہیں آج یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اس سے زیادہ اور کیا حقیقت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے سامنے بیان کرے، اور پھر ہم اس کے باوجود اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں اور اس دنیا کے اندر پھر بھی اللہ کی نافرمانی کے کام کریں۔ یقین جانیے اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی کہ جس کو کھول کھول کر بیان کیا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے ایسا خوبصورت نقشہ کھینچا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، تمہاری محبت کرنے والی بیوی تم سے دور بھاگے گی، تمہاری اولاد تم سے دور بھاگے گی، جس کی خاطر تم اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے، وہ تم سے دور بھاگتی پھرے گی کہ کہیں آج مجھ سے دور یہ کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہوں گے، اور اپنے اعمال کو لیے ہوئے ہوں گے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا کے اندر وہ کیا کیا کرتے تھے، کس طرح کے اعمال کیا کرتے تھے۔ آج وقت ہے، یہ سانسوں کی ڈوری اللہ رب العزت نے ہماری ابھی بھی چلا رکھی ہے، ابھی ہمارا عقل اور شعور کام کر رہا ہے، ابھی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ہم توبہ کر لیں، ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے، دل سے توبہ کر کے اللہ کی فرما برداری کے کام شروع کر دیں، جہاں جہاں جو معصیت کے کام کیا کرتے تھے ان سے توبہ کر لیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ کر فرما برداری کے کام شروع کر دیں، حق اور باطل کی کو سمجھنے کے لیے ہم وقت نکالیں، دین کا مطالعہ کریں، دین کو سمجھیں، وہ قرآن جس کو اللہ نے آسان بنایا تھا اس کو سمجھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم ہرگز عذاب کو نازل نہیں کرتے جب تک ہم اس بستی کے اندر کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے۔ ہم سب پہلے اس بستی کے اندر رسول کو بھیجتے ہیں، وہ احکامات کو واضح کرتا ہے، وہ بتاتا ہے لوگوں کو، وہ نیکی اور بدی سارا کچھ بتاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام احکامات لوگوں کے سامنے بتاتا ہے، لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم عذاب ایسے ہی نہیں دے دیتے کسی کو، اللہ اپنے بندوں کو ایسے ہی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم ایک رسول بھیجتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنا پیغام بھیجتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، برائیوں سے بچ جاؤ، نیکی کے راستے پر آ جاؤ۔ جب رسول ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے، اس کے بعد جب وہ بستی والے مسلسل نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اس سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم اس کے مالداروں کو متنبع کرتے ہیں۔ وہاں بستی کے اندر مالدار جو دولت کے اندر مدوش ہوتے ہیں، ہم ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، ہمارے مخاطب کرنے کے باوجود، تنبیہ کرنے کے باوجود جب وہ لوگ باز نہیں آتے، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ پھر بھی گناہ کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، فسق و فجور کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، وَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ہمارا عذاب ان پر لازم ہو جاتا ہے۔
پھر ہم عذاب کے اندر دیر نہیں کرتے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو پچھلی جتنی قوموں نے ایک ایک گناہ کر کے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، وہ تمام گناہ آج اس قوم کے اندر موجود ہیں مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے. لیکن اللہ رب العزت اس کے باوجود مجموعی طور پر ایک ہی دفعہ سب کو ختم نہیں کر رہا، لیکن اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے عذاب کی صورت میں ہمیں آگاہ کرتا رہتا ہے. کبھی سیلاب کی صورت میں اللہ عذاب نازل کرتا ہے، کبھی زلزلے کی صورت میں عذاب آتے ہیں، اور کبھی غیروں کے ہاتھوں پٹوا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب کا مزہ چکھاتا ہے. جیسے اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں پر آج ظلم ڈھا رہا ہے، تو یہ اللہ رب العزت ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، آپس میں اجتماعیت اختیار کرو، متحد ہو جاؤ، دین اسلام پر آ جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر عمل کرو. اجتماعیت اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یقیناً اللہ رب العزت پھر تمہیں ان ظلموں سے بچا سکتا ہے اور پھر تمہارا انجام اچھا ہو سکتا ہے. فَإِنَّمَا يَهْتَدِي بِنَفْسِهِ، اگر تم ایسا کر لو گے تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین اسلام کو صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی اور اس کے احکامات کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَستَغْفِرُ اللَّهَ.